باب فیصلے کا بیان۔ حدیث نمبر 370۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے اس امر یعنی اسلام میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کرے جس کا اس سے تعلق نہ ہو تو وہ رد کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہ ہو تو وہ ناقابل قبول ہے۔ شرح المفردات۔ امرنا ہمارے دین اسلام اور شریعت کے جملہ امور و احکام اور قوانین و معاملات۔ فہو رد یعنی مردود، وہ رد کر دی گئی ہے، ٹھکرائی ہوئی ہے، قبول نہ کی جانے والی چیز۔ شرح الحدیث۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اصول اسلام میں سے ایک اصل عظیم کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ قبولیت اعمال کی میزان روایت انما الاعمال بالنیات کے مثل ہے، کیونکہ اعمال کے نصاب قبولیت تک پہنچنے کے لیے یہی دو امر ضروری ہے، ایک خلوص نیت اور دوسرا مطابق حکم شریعت، اور اگر یہ دونوں یا ان میں سے ایک بھی معدوم ہو تو وہ عمل ناقابل قبول اور مردود ہوگا۔ حدیث نمبر 371۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان انتہائی کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچہ بھی نہیں دیتے کہ جو مجھے اور میرے بیٹے کو کفایت کر سکے، سوائے اس کے جو انہیں بتائے بغیر ہی میں ان کے مال سے لے لوں، تو کیا مجھ پر اس میں کوئی گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مال سے عرف کے مطابق اتنا لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہارے بیٹوں کو کفایت کر سکے۔ شرح المفردات۔ شحیح، بہت زیادہ کنجوسی کرنے والا، مال کا حریص اور لالچی۔ واحد مذکر، صفت مشبہ، باب ضرب یضرب۔ النفقہ، گھریلو امور میں ہونے والا خرچہ۔ ما یکفی، کے مناسب اور ضرورت کے مطابق یعنی ضرورت سے زیادہ نہ لیا جائے۔ یکفی، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم، باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث۔ المعروف سے مراد یہ ہے کہ عادتاً عام طور پر جو گزر بسر کے لیے کافی ہو یعنی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، تو معلوم ہوا کہ اگر خاوند مالدار ہونے کے باوجود اس قدر کنجوسی کرے کہ گھر کے جائز اور مناسب اخراجات کے لیے بھی خرچہ نہ دے، تو پھر عورت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر ہی اس کے مال سے ضرورت کے مطابق خرچہ لے سکتی ہے، گویا اسے چوری کے زمرے میں شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن ضرورت سے زیادہ لینا یا غیر ضروری کاموں کے لیے لینا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 372۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کے دروازے پر کسی کے جھگڑے کی آوازیں سنی تو آپ ان کی طرف نکلے اور فرمایا، سنو، میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں اور میرے پاس جھگڑے کا کیس آتا ہے تو بسا اوقات ایک شخص دوسرے شخص سے زیادہ اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے تو میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، چنانچہ میں جس شخص کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے اسے کسی مسلمان کا حق دیتا ہوں تو وہ صرف اور صرف آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو وہ اسے قبول کر لے یا اسے چھوڑ دے۔ شرح المفردات۔ الجلبہ، لڑنے جھگڑنے کی بہت سی ملی جلی آوازیں۔ ابلغہ، دوسرے شخص کی نسبت زیادہ عمدہ انداز میں گفتگو کرنے والا۔ واحد مذکر اسم تفضیل، باب کرم یکرم۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث سے یہ اصول مستنبط ہوتا ہے کہ اسلام ظاہر پہ حکم لگاتا ہے، باطنی صورتحال سے چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ٹو لگانا یا محض ظن اور قیاس آرائیوں سے فرض کر کے ان پر حکم لگانا قطعاً جائز نہیں ہے، لہذا فریقین کے دلائل کو سننے کے بعد غیر جانبدارانہ طور پر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا
جائے۔ پھر اگر کسی ظالم کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں اور مظلوم کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو ظالم کو خود ہی چاہیے کہ وہ کسی کا حق نہ لے، ورنہ عند اللہ ماخوذ ہوگا اور اسے روز آخرت کا اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ حدیث نمبر 373۔ سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے لکھا یا کہا کہ میں نے انہیں ان کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما جو سجستان میں قاضی تھے کی طرف حکم نامہ بھیجنے کے لیے لکھ دیا کہ تو غصے کی حالت میں دو گروہوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کوئی بھی شخص دو گروہوں کے درمیان انتہائی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے، کوئی حاکم دو فریقوں کے درمیان تب ہرگز فیصلہ نہ کرے جب وہ بہت غصے میں ہو۔ شرح المفردات: قاضٍ جسٹس جج، واحد مذکر اسم فاعل، باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث: حاکم کے لیے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا حرام ہے، کیونکہ غصے سے قوت فیصلہ کمزور پڑ جاتی ہے اور شدت جذبات میں غلط فیصلہ ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ بلکہ بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ سخت بھوک اور پیاس، شدید نیند، سستی اور بہت زیادہ تھکاوٹ کی حالت میں بھی فیصلے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے اسباب ہیں کہ جن سے انسان کی طبیعت بوجھل، ذہن پریشان اور دل بے سکونی کا شکار ہوتا ہے، جس بنا پر اصابت حق کی صلاحیت مند پڑ جاتی ہے اور صحیح فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ ان کے ختم ہونے پر ہی فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ راوی الحدیث: عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بحر اور ابو حاتم ذکر کی گئی ہے۔ اپنے والد اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کی۔ 16 ہجری میں ولادت اور 96 ہجری میں وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 374۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبائر سے بھی بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے تو ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، سنو، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ سب مسلسل اس بات کا تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم کہنے لگے کہ کاش آپ خاموش ہو جائے۔ شرح المفردات: اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بھی کہیں زیادہ بڑے گناہ۔ اکبر واحد مذکر اسم تفضیل، باب کرم یکرم۔ شرح الحدیث: معاملہ کی شدت کا احساس دلانے اور اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہیمانہ اسلوب اختیار کیا اور ایک حالت سے تبدیل ہو کر دوسری حالت میں ہو گئے۔ یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور والدین کی نافرمانی کا ذکر ٹیک لگائی حالت میں ہی کیا، لیکن جب جھوٹی گواہی کا تذکرہ فرمانے لگے تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تاکہ مخاطبین پر اس کی اہمیت واضح ہو سکے اور وہ خوب توجہ و یکسوئی سے سن سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھانے کے بعد 3 مرتبہ یہ فرمایا، یعنی جھوٹی گواہی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ سورۃ الحج، آیت نمبر 30۔ سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 375۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعووں پر ہی دیا جاتا ہوتا تو لوگ دوسرے لوگوں کے خونوں اور ان کے مالوں پہ دعویٰ کرنے لگتے، لیکن جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہو اس کے ذمہ قسم دینا ہے۔ شرح المفردات: دماء، خون سے مراد قتل ہے۔
المدعا علیہ جس کے خلاف کسی نے دعویٰ کیا ہو۔ واحد مذکر اسم مفعول باب افتعال۔ شرح الحدیث ایک روایت میں یہ الفاظ ہے: دعویٰ کرنے والے کے ذمہ دلیل گواہ پیش کرنا دینا ہے، اور جو اس دعوے کا انکار کرے اس کے ذمہ قسم اٹھانا ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ کتاب الاطعمہ، معقولات کے مسائل۔ شریعت اسلامیہ کا معقولات و مشروبات، لباس اور رہائش کے متعلق اصل حکم حلت کا ہے، یعنی یہ سب کے سب حلال ہیں سوائے ان کے جن کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں انسانی زندگی کا لازمی جز ہیں۔ جان بچانے اور اللہ تعالیٰ کے احسن انداز میں عبادت و اطاعت بجا لانے کے لیے انہیں مشروع قرار دیا گیا ہے۔ البتہ ان چیزوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور آداب بیان کیے ہیں کہ جن کا پاس و لحاظ رکھنے سے انسان بظاہر اپنا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے، لیکن ضمناً وہ اللہ کا حکم ماننے اور حسن نیت کی وجہ سے اجر و ثواب بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 376۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اور نعمان نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے کانوں کی طرف بڑھایا۔ یقیناً حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں جن کے حلال یا حرام ہونے کا اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ سو جو ان مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھنے کا سامان پیدا کر لیا، اور جو مشتبہات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا۔ اس کی مثال اس چرواہے کی مانند ہے جو اپنے جانوروں کو ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے۔ قریب ہے کہ وہ اس میں چرنے لگے۔ آگاہ رہو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کے حرام کردہ امور ہے۔ سنو، بلا شبہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے کہ جب وہ درست ہو تو سارا جسم ہی سلامت رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی متاثر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ شرح المفردات۔ بین، ظاہر اور واضح، یعنی وہ امور جن کے حلال و حرام ہونے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح فرامین موجود ہوں، یا امت مسلمہ کا بالاتفاق ان پر اجماع ہو۔ مشتبہات، یہ مشتبہن کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ امور ہے جن کے حلال یا حرام ہونے میں صاف وضاحت نہ ہو۔ جمع مونث اسم فاعل باب افتعال۔ استبرأ لدینہ و عرضہ، اس نے اپنے دینی معاملات میں نقص وارد ہونے سے اور عزت و آبرو پر قدغن لگنے سے خود کو بچا لیا۔ استبرأ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب استفعال۔ الحمہ، وہ علاقہ جسے بادشاہ یا اس کا نائب مجاہدین کے گھوڑوں کی چراگاہ کے طور پر مختص کر دے اور کسی غیر کو اس میں داخلے کی اجازت نہ ہو۔ مضغۃً، گوشت کا لوتھڑا۔ شرح الحدیث۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشتبہات سے مراد وہ امور ہے جن کی بابت دلائل کے تعارض اور علماء کے اختلاف کی وجہ سے یہ واضح نہ ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ فتح الباری لابن حجر۔ تمام امور اشیاء کا حکم تین قسموں پر مشتمل ہے: حلال، مثلا پاکیزہ کھانے کھانا، شادی کرنا اور جائز و غیر ممنوع تجارت کرنا وغیرہ۔ حرام، جیسے شراب پینا، محرم سے شادی کرنا اور چوری و ڈاکہ وغیرہ۔ مشتبہ، مثال کے طور پر گھوڑے، کھچر اور گوہ کا گوشت کھانے کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں اختلاف وغیرہ۔ جامع العلوم والحکم لابن رجب۔ چنانچہ جن امور کے بارے میں قطعی طور پر حلال یا حرام کا حکم وارد ہوا ہے تو ان پر بلا تردد اور بلا حیل و حجت عمل واجب ہے۔ رہی تیسری قسم تو اس کے بارے میں اگر تو ادلہ صحیحہ کی روشنی میں اس کا کوئی ایک رخ متعین ہوتا ہو تو پھر اس پر عمل ضروری ہے، لیکن اگر وہ مشتبہ ہی رہے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
حدیث نمبر 377۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مرز الزہران کے مقام پر ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ دوڑے تو تھک گئے اور میں اس تک پہنچ گیا اور اسے پکڑ لیا، تو میں اسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے اسے ذبح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سرین اور اس کی رانی بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ شرح المفردات۔ انفجنا، ہم نے پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کیا۔ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم فعل ماضی معلوم باب افعال۔ ارنبن، یہ نر اور مادہ خرگوش دونوں پر بولا جاتا ہے، لیکن مادہ پر بکثرت مشتمل ہے کیونکہ نر کے لیے خزعٌ کا لفظ خاص ہے۔ لغبوا، بہت زیادہ تھک گئے۔ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب فتح یافتہ ہو۔ شرح الحدیث۔ امام عون الدین بن حبیرہ نے خرگوش کا گوشت کھانے کی بات پر اتفاق ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 378۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں گھوڑا ذبح کیا، پھر ہم نے اسے کھا لیا۔ ایک روایت میں ہے اور ہم مدینے میں تھے۔ شرح المفردات۔ فرسن، یہ لفظ گھوڑا گھوڑی مذکر و مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے۔ شرح الحدیث۔ یہ حدیث گھوڑے کے گوشت کی بات پر دلیل ہے اور اسماء رضی اللہ عنہ کے قول وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ سے ان لوگوں کے موقف کی تردید ہوتی ہے جو اس کا گوشت کھانا ممنوع قرار دیتے ہیں اور علت یہ بتلاتے ہیں کہ یہ آلات جہاد میں سے ہے، لہذا جہاد فرض ہونے کے بعد اس کا کھانا جائز نہیں رہا تھا، جبکہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کا یہ بیان کہ اس وقت ہم مدینہ میں تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جہاد فرض ہونے کے بعد کا ہے، اور اس کی ممانعت کے قائلین ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اس واقعہ کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو سکی تھی، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خاندان صدیقی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے قریبی مراسم کے پیش نظر کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی کام کرتے اور اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو پاتی، اور یہ بھی محال ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرتے کہ جس کے بابت ان کے علم میں اس کے جواز یا عدم جواز کا حکم نہ ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی کا یہ قول کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے، مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ فتح الباری ابن حجر۔ راویۃ الحدیث۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اخیافی بہن ہے اور عمر میں ان سے بڑی تھی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، انہوں نے مکہ ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک قول کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا 8واں نمبر تھا۔ ہجرت مدینہ کی سعادت سے بھی بہرہ مند ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 56 احادیث روایت کی ہے، جن میں سے 14 متفق علیہ ہیں۔ 100 سال کی عمر پا کر مکہ مکرمہ میں 73 ہجری میں فوت ہوئی۔ مہاجر عورتوں میں سب سے آخر میں آپ ہی نے وفات پائی۔ حدیث نمبر 379۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت میں اجازت دی۔ شرح المفردات۔ الخیل، گھوڑے، یہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد نہیں آتا۔ شرح الحدیث۔ گھریلو گدھے کے گوشت کی تحریم پر صحابہ اور ان کے بعد کے ائمہ و علماء کا اتفاق ہے۔ حدیث نمبر 380۔ اور صرف مسلم میں یہ ذکر ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر کے زمانے میں گھوڑے اور جنگلی گدھے کھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے سے منع فرمایا۔ شرح الحدیث۔ حمرن، یہ حمارن کی جمع ہے گدھے۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں بھی گھریلو گدھے کی گوشت کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 381۔
سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے راتوں میں ہمیں ایک مرتبہ بھوک لگ گئی، تو جس دن خیبر کی فتح کا دن تھا ہم نے گھریلو گدھے پکڑے اور انہیں ذبح کر ڈالا۔ پھر جب ان سے بھری ہنڈیاں کھولنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے آواز لگائی کہ ہنڈیاں الٹا دو اور تم گدھوں کے گوشت سے کچھ بھی مت کھاؤ۔ شرح المفردات: غلط کھولنے لگے، ابلنے لگے، جوش مارنے لگے۔ واحد مونث غائب فعل ماضی معلوم باب ضرب یضرب۔ القدور یہ قدرن کی جمع ہے، ہنڈیاں دیگچیاں۔ اکفئو الٹا دو، انڈیل دو جمع مذکر حاضر فعل امر معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث یہ بھی گزشتہ دونوں حدیثوں کے معنی میں ہی ہے۔ راوی الحدیث ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: عبداللہ بن ابی اوفا، علقمہ بن خالد بن حارث بن ابی اسید بن رفاع بن ثعلبہ بن حوازن۔ ان کے بھائی زید اور والد بھی اصحاب رسول میں سے تھے۔ 95 احادیث کے راوی ہیں۔ 85 ہجری میں وفات پائی، کوفہ میں فوت ہوئے۔ کوفہ میں فوت ہونے والے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے آپ سب سے آخری تھے۔ حدیث نمبر 382۔ سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کی گوشت سے منع فرمایا۔ راوی الحدیث ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد کے نام کے بارے میں متعدد اقوال ہے۔ بعض نے انہیں جرثوم بن لاشر لکھا ہے، بعض نے والد کا نام ناشر اور ناشم بتایا ہے، کچھ نے ماسح بن وبرہ ذکر کیا ہے۔ لاشر بن جرثومہ بھی منقول ہے اور ایک قول جرہم بن ناشم کا ہے۔ بہرحال باپ بیٹا دونوں اصحاب رسول رضی اللہ عنہم میں سے تھے، اپنی کنیت سے ہی مشہور تھے۔ غزوہ حنین وغیرہ میں شرکت فرمائی اور بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ یا عبد الملک کے دور خلافت میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ حدیث نمبر 383۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے تو بھنی ہوئی گو لائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود کچھ عورتوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بتلاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چاہ رہے ہیں۔ جب بتلایا گیا کہ یہ گو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن یہ ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی، اس لیے طبیعت کو اس سے ناگواری ہوتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، پھر اسے کھانے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شرح المفردات: ادب یہ سخت کھردری دم والا چھوٹا سا جانور ہوتا ہے۔ اعافہ میری طبیعت اسے کھانا پسند نہیں کرتی۔ واحد مذکر مونث متکلم فعل مضارع معلوم۔ شرح الحدیث: ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کے متعلق فرمایا، میں یہ نہیں کھاتا لیکن اس سے منع بھی نہیں کرتا، اور نہ تو میں اسے حلال کہتا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ معلوم ہوا کہ کھانے والے کے لیے ممانعت نہیں ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے تھے، اور صحیح ترین مذہب کے مطابق گوہ کھانا بلا کراہت حلال ہے۔ حدیث نمبر 384۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے لڑے، ہم اس موقع پہ ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ شرح المفردات: الجراد یہ اسم جمع ہے ٹڈیاں، اس کی واحد جردۃن ہے۔ شرح الحدیث: ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے، اسے کھا لو کیونکہ یہ سمندری شکار ہے۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔
حدیث نمبر 385 زہدم بن مزرب الجرمی بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے دسترخوان لگوایا اور اس پر مرغی کا گوشت تھا، تو بنو تیم اللہ کا ایک شخص آیا جس کا رنگ بہت سرخ تھا اور وہ غلاموں سے مشابہت رکھتا تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ کھانا کھاؤ، تو وہ پس و پیش ہونے لگا۔ آپ نے کہا آ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھاتے دیکھا ہے۔ شرح المفردات: مائدۃ دسترخوان وہ چیز جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ دجاج اسم جمع، اس کی واحد دجاجہ ہے۔ فتلقّٰ شش و پنج میں مبتلا ہوا، متردد ہوا، پس و پیش ہوا۔ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم باب تفاعل۔ شرح الحدیث: اس حدیث میں مرغی کے گوشت کی حلت کا بیان ہے۔ راوی الحدیث: زہدم رحمہ اللہ کی کنیت ابو مسلم ہے۔ آپ ثقہ تابعی تھے، کوفہ سے تعلق تھا۔ سیدنا ابن عباس اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث روایت کی۔ حدیث نمبر 386 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ اپنے ہاتھوں کو تب تک صاف نہ کرے جب تک کہ اسے چاٹ نہ لے یا چٹوا نہ لے۔ شرح المفردات: فلا یمسح یعنی صاف نہ کرے، واحد مذکر غائب، فعل نہیں معلوم باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث: ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کی علت دوسری روایت میں وارد ہوئی ہے، جیسے کہ فرمایا یقیناً وہ نہیں جانتا کہ اس کے کس کھانے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید: امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو کھانا پیش کیا جاتا ہے اس میں برکت شامل ہوتی ہے، لیکن انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس برکت کے حصول کے لیے کھانے کے کسی بھی حصے کو ضائع نہ کیا جائے۔ شرح صحیح مسلم للنووی۔ باب شکار کے مسائل کا بیان۔ حدیث نمبر 387 سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم کبھی کبھار ایسی قوم کے علاقے میں ہوتے ہیں جو اہل کتاب ہے، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیا کریں؟ اور کبھی شکار والی زمین میں ہوتے ہیں اور میں اپنی کمان اور اپنے کتے کے ذریعے جو کبھی سدھایا ہوا ہوتا ہے تو کبھی سدھایا ہوا نہیں ہوتا شکار کر لیتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری وہ بات جو تو نے ذکر کی ہے، یعنی اہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں جو تمہیں، اگر ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن مل جائے تو پھر ان میں نہ کھاؤ، اور اگر تمہیں نہ ملے تو پھر انہیں دھو لیا کرو اور ان میں کھا لیا کرو۔ جو تو اپنی کمان سے شکار کرتا ہے تو اس سے تیر پھینکتے وقت اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کر اور پھر کھا لیا کر۔ پھر جو تو اپنے سدھائے ہوئے کتے سے شکار کرے تو اس پر بھی بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ اور کھا لے، اور جو تو غیر سدھائے کتے کے ذریعے شکار کرے تو اگر تو اسے خود ذبح کر لے، کتے کا کاٹنے یا پکڑنے سے مرا نہ ہو تو کھا لے۔ شرح المفردات: قوسن تیر پھینکنے کا قدیم اور معروف آلہ جسے کمان کہتے ہیں۔ کلب المعلم تربیت یافتہ کتا، سکھایا ہوا سدھایا ہوا۔ المعلم واحد مذکر اسم مفعول باب تفعیل۔
شرح الحدیث امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان برتنوں سے مراد اہل کتاب کے وہ برتن ہیں جن میں وہ خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں یا شراب پیتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں اس کی صراحت موجود ہے، سنن ابی داؤد۔ لیکن فقہاء کے نزدیک ان سے مطلقاً وہ برتن مراد ہیں جو نجاست میں استعمال نہیں ہوتے۔ شرح صحیح مسلم للنووی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان برتنوں کو دھوئے بغیر استعمال کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے، فتح الباری۔ اس حدیث میں تربیت یافتہ کتے کے ذریعے سے شکار کرنے کی اباحت پر بھی دلیل ہے اور اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے، بشرطے کہ کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو اور وہ شکار اس کتے نے اپنے مالک کے لیے ہی کیا ہو، یعنی اپنے کھانے کے لیے نہ کیا ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شریک نہ ہوا ہو۔ باب